سیاستدان جھوٹ نہ بولیں، سیاست کیسے کریں گے؟ صحافی فیک نیوز نہ دیں، ان کی صحافت کیسے چلے گی؟ مولوی اگر منافقت سے کام نہ لیں تو ان کا کاروبار کیسے چلے گا؟ یہ ہے ہمارا آج کا موضوع۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو، جہاں جہاں بھی آپ ہیں، ہنستے بستے خوش رہیں۔ جناب، اس وقت پاکستان فیک نیوز، گمراہ کن پروپیگنڈے اور منافقانہ انداز سیاست کی لپیٹ میں ہے۔ ہمارا آج کا موضوع بھی ہے فیک اور گمراہ کن خبریں اور جوائے لینڈ نامی فلم پر پابندی، یعنی ایک ایسی فلم جو کہ اکیڈمی ایوارڈز کے لیے نامزد ہو چکی ہے، جس کو مئی میں کان فلم فیسٹیول میں پہلے ہی ایک ایوارڈ مل چکا ہے۔ اس پہ جناب ریلیز ہونے سے ایک ہفتہ پہلے پابندی لگا دی گئی ہے۔ لیکن پہلے ذکر ہو جائے عمران خان کے اس انٹرویو کا، جس کو بنیاد بنا کے وفاقی حکومت کی تمام تر انفارمیشن مشینری یکدم ایکٹیو ہوئی اور انہوں نے مضامین لکھوائے، ٹویٹر کے ذریعے ٹویٹس کروائے اور عمران خان کو جھوٹا، مکار، فریبی قرار دیا۔ مسئلہ تھا فائنینشیل ٹائمز کو دیے گئے ایک انٹرویو کا۔ اس کی خوش قسمتی سے پی ٹی آئی کے لوگوں نے باقاعدہ فلم بندی بھی کی ہوئی تھی، یعنی اس کو ریکارڈ کیا ہوا تھا ویڈیو میں بھی، اور اس کا آڈیو بھی اویلیبل ہے۔ اور اس میں جن جن لوگوں نے حکومت کی طرف سے اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، اس میں بلکہ خود وزیر اعظم شہباز شریف بھی شامل ہو گئے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے یہ کہا کہ عمران خان نے بڑی ایک شیطانی چال چلی تھی، شیطانی بیانیہ تھا، اور اس کے ذریعے ملک کے سفارتی تعلقات اور سفارتی مفادات کو بڑا نقصان پہنچا۔ اور بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ انٹرویو میں انہوں نے اعتراف کیا عمران خان نے کہ ہاں جی، سازش نہیں تھی امریکہ کی طرف سے، اور سازش بیانیہ اس شیطانی کردار کی یاد دہانی ہے جس کے ذریعے پاکستان کے سفارتی تعلقات کو نقصان پہنچایا گیا۔ یعنی ہر ممکن طریقے سے عمران خان کو متون کرنے کی کوشش کی گئی، اور باقاعدہ طویل مضامین ٹویٹر کے ذریعے، سوشل میڈیا، مین اسٹریم میڈیا کے ذریعے۔ لیکن پہلے دیکھتے ہیں کہ عمران خان نے فائنینشیل ٹائمز کے ساتھ اس انٹرویو میں کہا کیا، جس کو بنیاد بنا کے باقاعدہ ایک کیمپین چل رہی ہے اس وقت بھی۔ Well, I mean, as far as I'm concerned, it's over. It's behind me. But whatever the US desires could not have happened without people here who actively, took part in the conspiracy to get rid of me. So, US is not to be blamed in the sense US might have had a desire. They thought I was, I don't know what upset them. Frankly, I don't know whether they're not used to a prime minister who just wanted to have an independent foreign policy, a dignified foreign policy. Whether that upset them, I don't know what. But it could never have happened until the local guys just played their part in getting rid of me. So, answer is, that's behind me. As I said, I mean, every country wants to have good relationship with the US. Mine, I can just add with a good relationship, a dignified relationship, which has, respect and dignity in it, like India. اس تمام گفتگو کا خاص طور پر اس حصے کا لب لباب یہ تھا کہ امریکہ کی اگر کوئی خواہش تھی بھی پاکستان میں حکومت کو تبدیل کرنے کی، تو وہ مقامی سہولت کاروں کے بغیر ممکن نہیں تھا، اور یہ عمران خان کے بقول ان کا نقطہ نظر تھا۔ مگر ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ قصہ مختصر یہ کہ یہ تمام معاملہ اب ماضی کا حصہ بن چکا ہے، اب ہماری نظریں مستقبل پر ہیں، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور امریکہ سمیت تمام ملکوں کے ساتھ عزت پہ مبنی، وقار پہ مبنی تعلقات استوار کرنے کے حامی ہیں۔ اور جناب اسی بات کو لے کے تمام پی ڈی ایم کے جتنے بھی ارکان ہیں، ارکان پارٹیاں ہیں، انہوں نے ایک ایسا بیانیہ گھڑا
کہ عمران خان پہ مکاری کا، جھوٹ کا، فریب کا الزام لگایا کہ اس کی وجہ سے پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچا۔ حالانکہ اگر بین الاقوامی تعلقات کو دیکھیں تو چین اور امریکہ کے بدترین تعلقات کے دور میں بھی آپس میں ان کی گفتگو نہ صرف جاری رہی ہے بلکہ الزامات کا سلسلہ بھی جاری رہا، ایک دوسرے کے خلاف حقوق انسانی کی، زیادتیوں کی اور دوسرے ملکوں پہ جارحانہ حملوں کی الزامات ایک دوسرے پہ لگاتے رہے۔ بات چیت کا سلسلہ کبھی نہ بند ہوا اور نہ ان کے تعلقات پہ جو دائمی تعلقات ہیں ان پہ کوئی اثر پڑا۔ اس طرح روس اور امریکہ کے تعلقات بڑے خراب رہے ہیں، لیکن جناب کچھ عرصہ پہلے تک روس سے امریکی کمپنیاں تیل اور گیس خریدتی رہی ہیں، وہ تو یوکرین کی جنگ کی وجہ سے حالات تھوڑے بگڑ گئے، پابندیاں لگ گئیں۔ اس طرح آپ نے سنا ہوگا 3 دن پہلے استنبول میں ایک حملہ ہوا، استنبول کے مرکز میں تقسیم اسکوائر میں، وہاں پہ 6 لوگ یا 7 لوگ مارے بھی گئے۔ اس کے اوپر امریکہ نے باقاعدہ ایک تعزیت کی ترکیہ حکومت کے ساتھ، لیکن صدر رجب طیب ایردوان نے وہ تعزیت مسترد کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم بدقسمتی سے ایک ایسے ملک کے اتحادی ہیں، یہ تعزیت اس ملک کی طرف سے آئی جو ہمارا اتحادی بھی ہے لیکن جو ہمارے ملک میں دہشت گردی کی پشت پناہی کرتا ہے۔ انہوں نے کھلم کھلا یہ بات کر دی۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ امریکہ اور ترکیہ کے تعلقات خراب ہو جائیں گے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ بالی میں جو G20 ممالک کا سمٹ ہو رہا ہے اس میں اب ترکی شرکت نہیں کرے گا یا ترکی کے صدر امریکی صدر کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے؟ تو بین الاقوامی تعلقات ہوتے ہیں ضرورتوں کی بنیاد پہ۔ اگر امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہوگی تو چاہے عمران خان جو مرضی کہہ لیں یا شہباز شریف جو مرضی کہہ لیں، امریکہ واپس آئے گا۔ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کو بہت برے الفاظ میں یاد کیا تھا اور بعد میں یعنی 2019 جنوری میں نیو ایئر پہ، اور دسمبر 2019 میں باقاعدہ عمران خان کو انہوں نے خط لکھا کہ ہمیں طالبان کے ساتھ بات چیت شروع کرنے کے لیے آپ کی مدد چاہیے۔ تو لہٰذا وہ لوگ جو عام لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کے بیانیے سے پاک امریکہ تعلقات کو نقصان پہنچا ہے، دراصل محض عوام کو گمراہ کرے، عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا بین الاقوامی سفارتی سیاسی تعلقات کے ساتھ عملاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اب بات ہو جائے جوائے لینڈ فلم کی کہ جناب اس کو 18 تاریخ کو یعنی 18 نومبر کو ریلیز ہونا تھا، 11 نومبر کو اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی۔ فلم سینسر بورڈ نے اعلان کیا کہ اس کی اجازت نہیں دی جائے گی کیونکہ اس کے اوپر جماعت اسلامی کے سینیٹر حاجی مشتاق احمد سمیت بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا تھا، اور یہ اعتراض یہ تھا کہ اس فلم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ایک شادی شدہ شخص ایک ٹرانسجنڈر خاتون کے عشق میں گرفتار ہے، اس کے ساتھ زندگی بسر کرے، اس کے ساتھ اس کا افیئر چل رہا ہے، تو یہ اس کا مرکزی خیال ہے۔ تو اس کو بنیاد بنا کر فلم سینسر بورڈ پہ پریشر ڈالا گیا اور اس نے فی الحال اس کی ریلیز 18 نومبر کو روک دیا۔ حالانکہ یہ فلم گزشتہ اسی سال مئی میں کان میں فلم فیسٹیول ہوتا ہے بڑا مشہور، اس میں اس کو خصوصی ایوارڈ مل چکا ہے۔ اگلے سال یعنی 2023 کے اکیڈمی ایوارڈز کے لیے بھی اس فلم کو نامزد کیا جا چکا ہے خصوصی ایوارڈ کے لیے، اور اگست میں دراصل ہمارے سینسر بورڈ نے اس کو پاس بھی کر دیا تھا۔ لیکن اب چونکہ ہمارے مذہبی حلقے ہیں، ان کی اپنی مرضی ہے، جب جی چاہے وہ اعتراضات شروع کر دیتے ہیں، خود جو مرضی کریں، لینڈ کروزرز میں گھومتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں، غیر ملکی دورے کرتے ہیں، لیکن جہاں پہ اس قسم کی بات آتی ہے وہ ایک دم ان کی نظر میں دین خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ حالانکہ انہیں معلوم ہے، سب کو معلوم ہے کہ ہمارے مسجدوں میں، مدارس میں جو بچے حفظ قرآن کے لیے جاتے ہیں یا وہ بچے جو مدارس میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ کیسے کیسے جنسی مظالم ہوتے ہیں۔ ان جنسی مظالم کی خبریں آپ کو صرف سوشل میڈیا پہ ملتی ہیں، مین اسٹریم میڈیا میں ان مولویوں کے ڈر سے وہ خبریں نشر نہیں ہوتی یا پبلش نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو منافقت اور دوغلے پن کا شکار ہیں، خود جو مرضی کرتے پھریں، لیکن جب اس قسم کوئی بھی بات آتی ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جی پاکستان کے جو معاشرتی اور اخلاقی اقدار ہیں ان کے ساتھ جوائے لینڈ فلم
میل نہیں کھاتی، وہ مطابقت نہیں رکھتی. تو جناب ان سے کوئی پوچھا جائے کہ جس معاشرے میں صبح دوپہر شام جھوٹ بولا جاتا ہو، صبح دوپہر شام منافقانہ بیانیے دیے جاتے ہوں، جس ملک میں آپ کو خالص چیز نہیں ملتی، یعنی سوچنے کی بات ہے کہ آپ جب دکانوں پہ جاتے ہیں تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے خالص شہد، خالص دہی یا خالص دیسی گھی. تو کوئی یہ پوچھے کہ مسلمان معاشرہ ہے، ہماری اخلاقی دینی اقدار یہ کہتی ہیں کہ ایمانداری سے کاروبار کریں. اگر آپ ایمانداری سے کاروبار کر رہے ہیں پھر آپ خالص کیوں لکھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کچھ دال میں کچھ کالا ہوگا جس کی وجہ سے آپ کو یہ باتیں لکھنی پڑ رہی ہیں. اور بے شمار جگہ پہ کہیں پہ لکھا ہے حلال شہد، حلال دودھ، پتہ نہیں حلال گوشت کہاں کا. بھائی لکھنے کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ اسلامی ملک ہے ماشاءاللہ، اور یہاں پہ مسلمان رہتے ہیں. کوئی مسلمان کے ساتھ کیوں زیادتی کرے گا؟ وہ الگ بات ہے کہ یہاں پہ گدھے کا گوشت بھی، کتوں کا گوشت بھی بیچا جاتا ہے بکری اور بھینس کے گوشت کے نام پہ. تو لہٰذا اخلاقی اور مذہبی دینی اقدار کا تعلق آپ کے رہن سہن سے، آپ کی خوراک سے اور آپ کی بات چیت سے بھی ہونا چاہیے. صرف فلموں پہ پابندی لگا کے آپ معاشرے کے اندر کا گند صاف نہیں کر سکتے.